اور مفاد میں جذبات نہیں آتے. مگر اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جذبات جو ہیں وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں مفاد کیا ہے. حالانکہ پتہ نہیں ان کو مفاد ہے کیا یا کیا نہیں ہے. اور خان صاحب نے جس قسم کی تباہی کی ہے معیشت کی اور نیشنل سیکیورٹی کی اتنے 4 سال میں، تو اگر مفاد کی بات ہوتی تو ان کو ایک ووٹ نہ پڑتا. مگر یہ تو کوئی جذبات کی بات چل رہی ہے جس سے مفاد نہ قوم کے مفاد یا جو لوگ ان کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں ان کے مفاد کی بات بھی نہیں ہو رہی. جی اس لیے یہ سم تھنگ ایلس از ہیپننگ ہیئر. مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ خان صاحب از بیکمنگ unacceptable in terms of the interests of this nation and this country, because انہوں نے اتنا لوگوں کو گمراہ کر لیا. اور یہ ایک اٹامک پاور ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے اس چیز سے کہ اگر اس قسم کی irrational thinking یہاں چل رہی ہے اور خان صاحب از لیڈنگ دیٹ پیک، تو نیوکلیر پاور میں تو بڑے ریشنل قسم کی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. irrational لیڈرشپ ہو یا پیشنیٹ یا prejudice لیڈرشپ ہو تو you can do anything with that bomb. You can export it, you can drop it, you can do whatever you like. So میرا خیال ہے یہ میں نہیں کہہ رہا. This is what I hear from the international community. This is what I hear from the national security establishment. کہ یار ہے کی ہو گیا ایس قسم کے بندے کو بلیک باکس اور کوڈز ہیں. This is very going to be very dangerous now. یہ پتہ نہیں تھا اس وقت جب یہ فرینکنسٹائن مانسٹر بنا رہے تھے یا بن رہا تھا، مگر اب یہ مسئلہ بن گیا ہے. تو جب خان صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی 4 لوگ اب مجھے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہی نوز کہ وہ کس قسم کے خطرناک قسم کے وہ کھلاڑی بن گئے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کچھ اس قسم کی چیز ہو جائے. بٹ اگر ان کو اتنا پتا ہے کہ وہ جو گیم کھیل رہے ہیں اتنی خطرناک ہے کہ کوئی بھی ریاست اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو پھر یہ بند کریں اس گیم کو. اتنا حبس ہے پاور کی کہ یہ وہ اس ملک کو اس کنارے پہ جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آلریڈی وی آر آئسولیٹڈ، دی اکانومی از ان دا ڈولڈرمز. بری حالت ہوئی بھی عوام کی، لوگ مر رہے ہیں، امیر لوگ اپنے پیسے نکال رہے ہیں ملک سے اور غریب لوگ پس رہے ہیں. اور خان صاحب کی 4 سال کے بعد اب ایسی صورتحال ہو گئی جہاں تھوڑی سی اسٹیبلٹی چاہیے تھی اور ڈیموکریسی کی ضرورت تھی. خان صاحب بالکل اس کے الٹے رستے پہ چل پڑے اور اب یہ لانگ مارچ کی تھریٹن کر رہے ہیں. کیا ان کا ارادہ ہے لانگ مارچ کے ساتھ؟ ان کا کیا خیال ہے کہ لانگ مارچ کے ساتھ گورنمنٹ گرا دیں گے؟ لانگ مارچ کے ساتھ گورنمنٹ نہیں گرتی، مگر لانگ مارچ کے ساتھ سسٹم جو ہے وہ ڈیریل ہو سکتا ہے. سارے کا سارا سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے. تو اور یہ دھمکی جو دے رہے ہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں ملین مارچ لا رہے ہیں، یہ مولانا فضل والا لانگ مارچ نہیں ہے کہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا. یہ تو اس کے پیچھے ارادے ہی ان کے یہ ہیں کہ جی گملے بھی توڑنے اور سر بھی توڑنے اور بہت کچھ کرنا ہے. اس کے بغیر خان صاحب کا آبجیکٹو جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اور اگر ایسی صورتحال ہوگی جہاں ایک طرف سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں ایٹ اے ہیوج کاسٹ، دوسری طرف پولیس اور رینجرز کو بلا لیا گیا ہے، تیسری طرف 30,000، تیسری طرف آرمی کو بلا لیا گیا ٹو گارڈ سینسٹیو انسٹیٹیوشنز، اور ادھر سے ربر بلٹس، ٹیئر گیس شیلز تھاؤزنز کی تعداد میں بلا لیے گئے، منگوا لیے گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی پرامن قسم کی لانگ مارچ ہوگی؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ان حالات میں معیشت کے اور سول سوسائٹی کی ڈویژنز کے اندر جب ایسی چیز ہوگی اور اگر خان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا جس کے ساتھ لاشیں آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جنرل باجوہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، کہیں گے نہیں میں تو فیئر ویل ڈنرز کھانے جا رہا ہوں؟ کم آن، خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ فیئر جی ویل ڈنرز بند ہو جائیں گے، پھر کچھ اور ہی فیئر ویل ہو جائے گا مائی ڈیئر بالکل کنٹری مین. تو یہ پھر سمجھ آ جائے گی سب کو اور اسپیشلی خان صاحب کو، بیکاز ہی ول بی دا مین ٹارگیٹ آف دیٹ. بیکاز اس وقت جو کام چل رہا ہے دیٹ ہیز دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کہ اسٹیبلائز کرو الیکشنز آن ڈیو ڈیٹ بٹ گیٹ دی اکانومی بیک، گیٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی بیک. اگر خان صاحب اس ارینجمنٹ کو ڈیریل کر دیں گے ہی ول بی دا بگیسٹ سفرر. اور دین وی ول نو کہ یہ سازش تھی یا یہ کچھ اور ہی تھا. خان صاحب نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، برماری آئین کے ساتھ.
جی تو سیٹھی صاحب بات یہ کہ میں اس میں آپ نے تو وائلنس کے خدشے کا ذکر کیا ہے جو کہ بالکل ایک ویلڈ چیز بنتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں اسد طور، تو کل انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا، تو انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ آرمی آفیشلز جو کہ آپ کو پتہ ہے کافی تعداد میں سپورٹرز ہیں عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کہ انہوں نے کہا ایک تو وہ بھی اس مارچ میں شامل ہوں گے اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ حاضر سروس والوں کو بھی اپروچ کری ہے. اس نے کل ہمارے ہی نیا دور کے اوپر ایک ویڈیو کرتے ہوئے یہ والی بات جو ہے ریویل کی کہ وہ جو حاضر سروس والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس پہ جوائن کریں، استعفے دیں. وہی جو پہلے بات ہوئی تھی. اب یہ اس کا طور کا کلیم ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ فار اس کی یہ اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی تو ایک ریڈ ہیرنگ، ایک ریڈ فلیگ تو ہوگا نا جن کا آپ ذکر کر رہے تھے پہلے. دیکھیے پہلے بھی تو یہ ریٹائرڈ والوں نے مستی کرنے کی کوشش کی تھی نا، آپ نے دیکھا تھا، تو پھر ان کو شٹ اپ کال آ گئی تھی تو سب سیدھے ہو گئے تھے. مگر سیدھے تو ہو گئے تھے کیونکہ پینشن وینشن افیکٹ ہونے جا رہی تھی، تو وہ تو خیر نہیں الاؤ کریں گے. مگر یہ کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ لوگ باہر نکلیں گے. مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تعداد میں ریٹائرڈ لوگ نکلیں گے. ان کو بھی اب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ معاملہ کہیں اور نہ چلا جائے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اتنی برین واشنگ ہو گئی یا اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ they will stew a rebellion within the armed forces. اتنا تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ anything like that will be disastrous and they will be the first targets of that. یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی. جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے it turns inwards سب سے پہلے. And I'm afraid, I'm very worried. No, it is worrisome. تو آپ یہ جو نقشہ کھینچ رہے کانفرنٹیشن کا، میں اس میں مزید یہ ایڈ کروں گا کہ اگر اس معاملات اس حد تک جاتے ہیں کہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے آف دا کانسٹیٹیوشنل آرڈر یا جو کرنٹ سویلین آرڈر ہے، پھر اسی میں پھر انٹرونشنز ہوتی ہیں، سافٹ مارشل لا ہوتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، دیر آر ویریس ملٹیپل آپشنز. تو لیکن اس میں خان صاحب کا نقصان یا فائدہ، ان کو تو شاید یہ شارٹ ٹرم میں تو یہی فائدہ ہو کہ میرے جو اپوننٹس ہیں وہ ان کو تو میں نے نکلوا دیا، اور یہ کہ میں نے ان کو، کیونکہ اب دیکھیں نا ان کا بڑا کلیئر کٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ اب نیوٹرلز ہیں. وہ کہیں جو بھی کہیں انٹرویوز میں یا ادھر ادھر، لیکن جلسوں میں اور جو انہوں نے جس پچ پہ وہ لے گئے ہیں کانفرنٹیشن کو، تو وہاں پہ تو سیٹھی صاحب اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ یا تو وہ پیچھے بیک کا پیچھے ہٹیں